ख्याल है ये कुरैशी साहब से पूछ लेते हैं, लेकिन कुरैशी साहब ने कहा कि आपको ट्रैप करेंगे, लेकिन कुरैशी साहब से मैं ये तो सवाल तो नहीं करूँगा कि ये किसका फ़ोन था, लेकिन वो खान साहब को या आपको कैसे ट्रैप करेंगे। और दूसरा ये है कि ये एक धमकी है, दोस्ताना को मशवरा है या कुछ और है, इस बारे में तो हमें बता दीजिए। अर्जी है कि मैं मुख्तलिफ़ दोस्त मुख्तलिफ़ राब्ते करते रहते हैं, उनके तज्ज़िये होते हैं, उनकी असेसमेंट होती है। कई दफ़ा उनकी असेसमेंट दुरुस्त साबित होती है, कई दफ़ा उनकी असेसमेंट गलत साबित होती है। तो दोस्तों की बात सुनी जाती है, समझी जाती है, लेकिन फ़ैसला ख़ुद किया जाता है। खान साहब ने सबकी बात सुनी, खान साहब मशावरत करते हैं। कोर कमेटी का इजलास था, कोर कमेटी के इजलास में उन्होंने सबसे पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि क्या करना चाहिए, मुल्क के मफाद में क्या है, बेहतर रास्ता क्या है। और उसके बाद तवील मशावरत के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि 25 तारीख को हमने लोगों को दावत देनी है कि वो इस्लामाबाद आएँ और आकर इस हुकूमत से, जो कि एक मुसल्लत हुकूमत है जिसके पास आवाम का मैंडेट नहीं है, जो एक चंद मफादात के हसूल के लिए एक अरेंजमेंट किया गया है, इससे कौम को छुटकारा दिलवाएं, इसलिए कि ये बिल्कुल फ़ैसले करने की क़ुव्वत नहीं रखते। ये मुख्तलिफ़ ख़याल लोग हैं और इनका आपस में कोई ना मंशूर मिलता है, ना सोच मिलती है, ना मफादात मिलते हैं। सिर्फ़ उन्होंने PTI और इमरान खान के, जिसे कहते हैं ना, उसके ख़िलाफ़ यकजा हुए हैं। आपस में कोई उनकी कॉमनैलिटी नहीं है। ये एक नेगेटिव अलायंस हम इसको कह सकते हैं। इस पर कोई पॉजिटिविटी लोगों ने नहीं देखी। अभी तक जितने उन्होंने इक़दामात लिए हैं, कोई ठोस और कामयाब कदम दिखाई नहीं दे रहा, कन्फ्यूजन का शिकार है। अच्छा, ये फरमाएं कि ये दरूने पर्दा जो राब्ते होते हैं, मशवरे होते हैं, वो अब भी जारी हैं या कल के ऐलान के बाद वो सिलसिला ख़त्म हो गया? एक बात। दूसरा ये है कि आम तासुर ये है कि कोई भी तहरीक, एहतजाजी तहरीक उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब इस्टेब्लिशमेंट का कोई हिस्सा साथ ना दे रहा हो या ताउन ना कर रहा हो। तो क्या ऐसी आपको हिमायत कहीं से हासिल है, कहीं से ताउन हासिल होने की उम्मीद है? अर्जी है कि तारीख़ इस बात की गवाह है, जब लोग डिटर्मिन फ़ैसला कर लें, जब अवामुन्नास फ़ैसला कर लेती है, तो उनके सामने कोई नहीं ठहर सकता। तारीख़ है, इनकलाब की तारीख़ उठा के देख लें कि जब लोग एक फ़ैसला कर लें कि हमने आगे बढ़ना है और उनके मफाद में ये इक़दामात उठाने चाहिए, तो फिर चाहे कोई इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे कोई जमात हो, कोई माफिया हो, कोई इंटरेस्ट ग्रुप हो, वो उनके सामने ठहर नहीं सकता। तारीख़ तो यही बताती है। तो आपका मुकम्मल इन्हिसार अवाम पर है, अपने वर्करों के, कारकुनों के जोश व जज्बे पर है, अवाम की तायद व हिमायत पर है, और किसी किस्म का आप ना ताउन चाहते हैं ना आपको हिमायत दरकार है? देखिए, अवाम के बलबूते पर हम मुंतखब हुए थे। अवाम से ही हमने राब्ता किया जब हम समझते हैं कि इशारों से, किनारों से एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मैनेज किया गया और ख़ान साहब को, हुकूमत को इक़्तिदार से अलहदा किया गया, एक अरेंजमेंट के तहत, एक साजिश के तहत, एक मदाखलत के तहत किया गया। हम समझते हैं कि हमने क्या फ़ैसला किया, हमने आवाम के पास जाने का फ़ैसला किया। मुख्तलिफ़ शहरों में गए, मुख्तलिफ़ अज़ला में गए, मुख्तलिफ़ सूबों में गए और लोगों ने हमारी बात सुनी। तो मैं समझता हूँ सियासत में अल्टीमेट फ़ैसला आवाम ही करती है। जी 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 जी। अच्छा शाह साहब, हमने ये देखा कि माजी में जब कभी भी आप हुकूमत में थे और अपोजिशन से मुज़ाकरात की बात हुई तो इमरान खान साहब ख़ुद गुरेज़ा रहे और उनका मौक़िफ़ ये था कि ये लोग करप्ट हैं, मैं इनसे बातचीत नहीं करूँगा, मुज़ाकरात नहीं करूँगा। अब अगर हुकूमत इस लॉन्ग मार्च से कबल या इस दौरानिए में आपसे मुज़ाकरात की पेशकश करती है, तो क्या आप उनके साथ बैठने को तैयार हैं, उनकी अपनी बात उनके सामने रखने को तैयार हैं? हम मुल्क को
اس مشکل سے نکالنے کے لیے گفت و شنید کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ حکومت وقت ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دے دے، کیونکہ الٹیمیٹلی حل اس مشکل سے نکلنے کا نئے انتخابات ہے، اسمبلیوں کی ڈیسولوشن اور نئی الیکشن کی ڈیٹ جو آئینی 90 دن کا تقاضا ہے اس کے اندر وہ ڈیٹ دے دے، تو پھر ایک سموتھ ٹرانزیشن کے لیے الیکٹورل ریفارمز کے لیے اگر ان کی ہمارا انپٹ انہیں چاہیے تو ہم اپنا انپٹ دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آن اے ون پوائنٹ ایجنڈا، اور وہ ہے فریش الیکشنز۔ شاہ صاحب، حکومت یہ کہتی ہے کہ جب ہم ڈیٹ دے دیں گے تو ہم تو پابند ہو جائیں گے، لیکن تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کو پھر پابند کرنا مشکل ہو جائے گا، ان کی بارگیننگ پوزیشن بڑھ جائے گی اور ہماری ویک ہو جائے گی۔ تو آپ صرف ڈیٹ مانگ رہے ہیں یا اسمبلیوں کی تحلیل اور ریزولوشن مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، اسمبلی تحلیل ہوگی تو نئے انتخابات کی ڈیٹ دیں گے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں نا، یہ ایک ایکسکلوسیو فیصلہ تو نہیں ہے۔ اسمبلی کو ڈیزالو کریں گے، وزیر اعظم کے پاس آئینی اختیار ہے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا، اور اسمبلی کو ڈیزالو کس مقصد کے لیے کریں گے؟ فریش الیکشنز کے لیے کریں گے، اور یہی ہم مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب آئینی جمہوری راستہ آگے بڑھنے کا واحد یہی ہے۔ معاشی چیلنجز ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام بتایا جا رہا ہے، اور اس سیاسی عدم استحکام میں ایک بڑی وجہ جو آپ کی جماعت کی موومنٹ ہے اس کو بھی کہا جا رہا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قریشی صاحب، اگر آج کے اعداد و شمار دیکھیں، ڈالر 201 روپے پہ ٹریڈ ہوا ہے، شرح سود 13.75% کر دی گئی ہے، معیشت مزید سست روی کا شکار ہو رہی ہے، ریزروز گر رہے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس لیے انویسٹرز اور وینڈرز موجودہ حکومت پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی پاکستان پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ نے ابھی عوام کی بات کی، جو معیشت سست ہوگی، عوام کی حالت مزید پتلی ہوگی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سیاسی عدم استحکام جو ہے اس میں ایک بڑی وجہ یہ آپ کی ساری احتجاج بھی ہے، یہ لانگ مارچ بھی ہیں، یہ ڈیمونسٹریشن بھی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تو خیال تھا کہ بڑے تجربہ کار لوگ اب انہوں نے حکومت سنبھال لی ہے اور وہ اپنے تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے ملک کے معاشی مسائل سدھاریں گے، لیکن آپ نے کیا دیکھا؟ سدھرنے کے بجائے وہ مزید الجھ گئے ہیں، فارکس ریزروز گر گئے ہیں، روپی ڈپریشیٹ کر گیا ہے، ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، انویسٹمنٹس نہیں ہو رہی، اور ایک بے یقینی کیفیت صورتحال نے جنم لے لیا ہے۔ ان حالات میں obviously ملکی معیشت پر مزید دباؤ پڑے گا، اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا واحد حل ہم سمجھتے ہیں وہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس سے نجات کیسے ملے گی؟ اس سے نجات مل سکتی ہے نئے انتخابات کے ذریعے۔ ملک میں نئے انتخابات کروائے جائے، عوام کا مینڈیٹ حاصل کیا جائے، اور ہم درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا مؤثر مینڈیٹ دیں تاکہ ہم ٹھوس فیصلے کر سکیں اور ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکے۔ جب ہم حکومت میں آئے تھے 2018 میں، ہمیں بہت مالی طور پر معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ایک ریسورس گیپ تھا تقریباً 20 ارب ڈالر کا۔ ہم نے بہت کڑوے اور مشکل فیصلے کیے اور کووڈ سچویشن کا بھی مقابلہ کیا۔ کووڈ سچویشن نے دنیا کی اکانومیز کو متاثر کیا بشمول پاکستان، لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں دائیں بائیں ہمارے پڑوس کے ممالک میں، تو پاکستان نے کووڈ کنڈیشنز کے باوجود اپنی اکانومی کو بہت بہتر مینیج کیا۔ انڈسٹریل گروتھ پہ اضافہ ہوا، ڈبل ڈیجٹ ہوئی، ایگریکلچر گروتھ میں اضافہ ہوا، فارکس ریزرو میں اضافہ ہوا، روپی جو ہے
اس پہ دباؤ رہا، لیکن ہم کوشش کر رہے تھے اور کر رہے ہیں کہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ کم کیا جائے. ہم نے بہت سارا کم کیا. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی کم کیا. لیکن بدقسمتی سے جو بحران آیا ہے ایک انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کا، اور دوسرا تیل کی قیمتیں جو بے پناہ پڑ گئی ہیں، تو اس نے ہم پر ایک پریشر یقیناً ڈالا. ہماری امپورٹس بڑھ گئیں، ہماری ایکسپورٹس میں ہم نے گروتھ حاصل کی. ان کے دور میں، مسلم لیگ نون کے دور میں ایک جمود تھا، اسٹیٹک تھی، لیکن ہمارے دور میں 29% ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا. تو ہماری جو اکنامک پرفارمنس تھی وہ بہت بہتر تھی ان کے مقابلے میں. اب یہ جس صورتحال سے دو چار ہے کہ اکنامک سچویشن ان سے سنبھل نہیں پا رہی، فیصلے جو مشکل ہیں، کڑوے جیسے ہم نے کیے تھے وہ لے نہیں پا رہے، اور سیاسی استحکام یہ بنا نہیں پا رہے. شاہ صاحب، حکومت کے لوگوں سے بات کی جائے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، وہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب، تحریک انصاف کے دوسرے لیڈران کرام ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہمیں مسلط کیا گیا ہے، امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، امریکہ ہمیں لایا ہے. اگر امریکہ ہمیں لایا ہوتا تو کم از کم وہ IMF سے، ورلڈ بینک سے، ADB سے اور دوسرے سورسز سے کوئی مالی مدد کرتا، کوئی قرضے دلواتا کہ ہم اس جنجال سے نکلتے، معاشی بحران سے نکلتے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہی ثبوت ہے کہ ہم کوئی امپورٹڈ نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک مجبوری کے تحت ہم نے اقتدار حاصل کیا ہے ملک کو سدھارنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے. کیا مجبوری تھی بتائیے؟ عدم اعتماد لانے کی کیا مجبوری تھی؟ خوف تھا. خوف تھا کہ نیب کے مقدمات اپنے منطقی انجام کو نہ پہنچ جائیں. خوف تھا کہ جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو نہ پہنچ جائیں. یہ مجبوری تھی. اور کیا مجبوری تھی؟ اور اقدامات آپ نے اٹھانے تھے، تو آپ کو کس نے روک رکھا ہے؟